صحیح بخاری کی ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے کچھ مسائل سمجھائے ہیں۔ فرمایا مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل الغیث، اللہ رب العزت نے جو مجھے بھیجا ہے علم اور ہدایت دے کر، اس کی مثال بارش کی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اس کی مثال بارش کی سی ہے۔ جہاں پہلی بات یہ واضح ہوئی کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مبعوث ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہونا، اللہ رب العزت کا مبعوث ہونا بہت ہی بڑی بات ہے، جس کا معنی یہ ہے اصل جو فریضہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اسی شخصیت کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہے۔ تم خود کسی کو اپنے طور پر منتخب کر لو کہ میں نے فلاں کی پیروی کرنی ہے یا فلاں کے دامن کو تھامنا ہے، تو اس کی پیروی اللہ تعالیٰ کی اطاعت شمار نہیں ہوگی، کیونکہ جسے تم نے منتخب کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مبعوث نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا نہیں گیا، تم نے اپنے طور پر اس کا چناؤ کیا ہے۔ چاہے تمہاری نگاہوں میں وہ شخصیت کتنی ہی عظیم الشان ہو، کتنی ہی بڑی ہو، مگر یہاں دو باتیں ہیں، ایک وہ شخصیت جس کو تم نے چنا ہے، دوسری وہ شخصیت جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ اتنا سا فرق تمہاری سمجھ میں نہیں آتا؟ اپنی مرضی کی شخصیت کو چن کر اللہ تعالیٰ سے محاذ آرائی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے مقابل کھڑا ہونے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ جملہ مثل ما بعثنی اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے، بڑا ہی قابل غور جملہ ہے جو ایک تفکر کی اور تدبر کی دعوت دیتا ہے۔ یہ شخصیت اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی شخصیت ہے۔ رسول کا معنی ہی یہ ہے کہ ایک رابط جو اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے مابین، ایک ایسا رابط جو جوڑتا ہے اللہ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو ملاتا ہے مخلوق کو خالق کے ساتھ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نمائندے کے مقابلے میں کسی بھی شخصیت کو کھڑا کرنا اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنے کے مترادف ہے اور محاذ آرائی کے مترادف ہے، اور یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے علم اور ہدایت دے کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ جو کچھ لائے ہیں اس کے دو نام ہیں، ایک العلم، وہ حقیقی علم ہے، ادراک اور شعور ہے جو اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے، اسے آپ نے علم کا نام دیا ہے، اور یہ حقیقی علم ہے۔ دنیا کے علوم کو بھی علم کہا جاتا ہے، مگر جو علم کی حقیقت ہے وہ اس پر منطبق نہیں ہوتی۔ اصل علم وہ ہے جو بندے کی معاد کو اور عاقبت کو سنوار دے، جس کا نفع مرنے کے بعد انسان کو حاصل ہو، اور یہ وہ علم ہے جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ جو علم دو مصادر کے ساتھ عطا ہوا ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اتاری اور حکمت بھی، یعنی قرآن اور حدیث دونوں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ ہیں۔ حسان ابن عطیہ کا قول ہے کہ کان جبریل ینزل علیہ بالسنہ کما کان ینزل علیہ بالقرآن، جبریل امین جیسے نبی علیہ السلام پر قرآن لے کر آیا کرتے تھے، ویسے ہی سنت بھی لے کر آیا کرتے تھے۔ یہ قرآن و حدیث کو نبی علیہ السلام نے علم کہا ہے، اور یہ حقیقی علم ہے۔ حقیقی علم وہی ہے جو مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑ دے، جس کے ذریعے اللہ کے بندوں کی اللہ تعالیٰ تک رسائی ہو جائے، جس علم کے ذریعے انسان کو قلبی جلا حاصل ہو جائے، جس علم کو پڑھ کر بندے کے دل میں تقوی اور خشیت سما جائے، وہ حقیقی علم ہے، جس کا دوسرا نام الہدا، ہدایت۔ ہدایت کا معنی دین کی ہدایت، ایسی ہدایت جو بندے کو اصل ہدف تک پہنچا دے۔ اصل ہدف اللہ تعالیٰ کی شریعت کا فہم اور اس کا قبول ہے، کہ بندہ پڑھ بھی لے، سمجھ بھی لے اور قبول بھی کر لے۔ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں قبول نہیں کرتے، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں سمجھ نہیں پاتے، تو پڑھنا بھی، سمجھنا بھی اور قبول کرنا بھی، یہ ہدایت ہے۔ فرمایا کہ یہ سارا علم ہے اور ہدایت ہے، اس کی مثال بارش کی سی ہے۔ یہ شریعت بارش ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی بارش ہے۔ بارش کے اندر بہت سی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ بارش پاکیزگی کی علامت ہے، نظافت اور صفائی کا ذریعہ اور باعث ہے۔ بارش چیزوں کو دھو ڈالتی ہے اور اس کی میل و کچیل کو، کثافت کو زائل کر دیتی ہے اور اجلا ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو آپ کی بعثت سے قبل کئی بار دھویا گیا، زمزم کے پانی سے اور بارش کے پانی سے۔ دونوں پانی انتہائی پاک ہیں اور بڑی تطہیر اور صفائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی معروف دعا جو دعائے استفتاح کہلاتی ہے، نماز شروع کرنے کی دعا، بہت سی دعائیں ہیں، ان میں سے ایک دعا اللہم باعد بینی و بین خطایا،
کما باعدت بین المشرق والمغرب، یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا بعد اور دوری پیدا فرما دے جیسے تو نے مشرق کو مغرب سے دور کر دیا. جتنی دوری مشرق اور مغرب کے مابین ہے اتنی دوری میرے اور میرے گناہوں کے درمیان پیدا فرما دے. اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، یا اللہ مجھے گناہوں سے پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل و کچیل سے صاف کر دیا جاتا ہے. اللہم اغسلنی من الخطایا بالماء والثلج والبرد، اے اللہ مجھے گناہوں سے دھو ڈال، اور وہ دھونا پانی کے ساتھ ہو، برف کے ساتھ ہو جو آسمان سے گرتی ہے، اور اولوں کے ساتھ جس کو آپ زالہ باری کہتے ہیں. یہ بارش کا پانی اور یہ برف جو آسمان سے گرتی ہے اور یہ اولے، یہ سب کے سب تطہیر، صفائی اور نظافت کا ذریعہ بنتے ہیں. فرمایا کہ میری وحی جو ہے، کہ جو میرا علم ہے، اس کی مثال اسی پانی جیسی ہے. جیسے آسمان کا پانی برستا ہے تو زمین شاداب اور معطر ہو جاتی ہے، دھل جاتی ہے، اس میں نکھار آ جاتا ہے، اجلا پن نمایاں ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ وحی قرآن و حدیث اللہ تعالیٰ کا علم بارش جیسا ہے. زمین مردہ ہوتی ہے اور خشکی اور قحط کا منظر پیش کر رہی ہوتی، اور زمین اپنے ہاتھ گویا آسمانوں کی طرف دراز کرتی ہے کہ مجھے پانی چاہیے تاکہ خشکی دور ہو، قحط سالی دور ہو، اور جو ایک مردنی کی کیفیت ہے وہ زائل ہو، زندگی کے آثار نمایاں ہو، اور ہر طرف حیات ہی حیات پیدا ہو جائے. یہ زمین کی طلب ہوتی ہے. پھر آسمانوں سے پانی برستا ہے اور زمین کے اندر زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، حیات پیدا ہوتی ہے، اور جو ایک مردہ کیفیت ہوتی اس کا ازالہ ہو جاتا ہے. تو عین جب زمین کو پانی چاہیے ہوتا ہے آسمانوں سے پانی برستا ہے. اور یہ مثال اللہ تعالیٰ کی وحی کی ہے. جب واقعتاً دل مردہ ہو جائے، عقیدے اور ایمان کی دولت سے ایک قحط کی کیفیت بن جائے، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، پھر اس کی وحی بارش بن کر برستی. جب پیارے پیغمبر کی بعثت عمل میں آئی، واقعتاً سارے دلوں میں ایک پیاس تھی، دل مردہ تھے، حیات چاہیے تھی، زندگی چاہیے تھی، اس قحط سالی کا خاتمہ چاہیے تھا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ نظر الى اہل الارض فما قاته عربهم وعجمهم الا بقایا اہل الکتاب. اللہ رب العزت نے تمام زمین والوں کو دیکھا، عربوں کو، عجموں کو، اہل مشرق کو، اہل مغرب کو، اہل شمال و جنوب کو دیکھا نبی علیہ السلام کی بعثت سے قبل، اور کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو خوش نہ کر سکا. اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ کر ناراض ہی ہوا. سب کی حالت ایسی تھی، دل مردہ ہو چکے تھے، ہر طرف شرک و بدعت کا راج تھا، معصیتیں عروج پر تھی. معنی ایک پیاسی زمین کی طرح یہ پیاسے دل جو ہے کسی بارش کے محتاج تھے، علم کی بارش کی، ہدایت کی بارش کے، اس نور کے جس سے تاریکیاں چھٹ جائیں. فرمایا کہ یہ سارا جو سلسلہ ہے میرا علم کا، ہدایت کا، یہ بارش جیسا ہے. عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے اور 600 سال تک یہ بارش موقوف رہی، بارش کا سلسلہ منقطع رہا. اور ایک عجیب تاریکی کا راج تھا، ہدایت کے تعلق سے قحط سالی کی کیفیت تھی، دل مردہ ہو چکے تھے، شرک و بدعت کا راج تھا، اور واقعتاً ان دلوں کو بارش کی ضرورت تھی. پھر بارش برسی. اللہ تعالیٰ چاہتا تو زمین والوں کو اپنے عذاب کے ذریعے تہس نہس کر دیتے. عذاب کی حجت قائم ہو چکی تھی، گناہوں کا پھیل جانا اور شرک و بدعت کی تشہیر اللہ تعالیٰ کے عذاب علیم کو دعوت دیتے ہیں. عذاب کی حجت قائم ہو چکی تھی، مگر خالق کائنات اپنے بندوں کے ساتھ پہلا معاملہ رحمت کی صورت میں کرتا. سابقت رحمتی غضبی، حدیث قدسی، میری رحمت میرے غصے سے پہلے ہے. رحمت کا معاملہ پہلے ہے اور غضب کا معاملہ بعد میں ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے اس قوم کو جو تباہی کے دھانے پر کھڑی تھی اپنی رحمت کے معاملے سے محفوظ فرمایا، اور نبی کی بعثت عمل میں آ گئی. اس پیاسی زمین پر بارش کے نزول کی طرح پیاسے دلوں سے گمراہی دھونے کے لیے، صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ وحی اور یہ علم بارش کی طرح برسا. تو اس سارے سلسلے کو نبی علیہ السلام نے بارش سے تعبیر فرمایا کہ جیسے مردہ زمین کو پانی کی طلب ہوتی ہے، اس طرح مردہ دلوں کو اس علم اور وحی کی طلب ہوتی ہے. بارش برستی ہے تو زمین کی مردنی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ علم اور یہ ہدایت اور وحی دلوں کا زنگ اتارتی ہے اور مردہ دلوں کو جلا بخشتی ہے. حیات کے آثار پیدا ہوتے ہیں اور ایک شادابی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے آگے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے. جیسا کہ آسمان کی بارش جب برستی ہے تو 3 قسم کی زمینیں ہوتی ہیں. بارش تو برستی ہے
ہر جگہ گرتی ہے، برستی ہے، لیکن ہر زمین بارش کے پانی کو قبول نہیں کرتی۔ ہر زمین میں جذب کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ 3 قسم کی زمینیں بارش کے تعلق سے بنتی ہیں۔ پہلی زمین ارض نقیۃ، بڑی پاکیزہ، عمدہ، نرم اور صاف ستھری زمین۔ وہ زمین نرم ہوتی ہے اور بارش کے پانی کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، اس پانی کو جذب کر لیتی ہے۔ فَأَنبَتَتِ الْكَلَأَ، اور پھر وہ گھاس اگاتی ہے، پودے اگاتی ہے، فصلیں اگاتی ہے۔ یہ زمین کی ایک قسم ہے جو بارش کا پانی پیتی ہے اور اناج، گھاس اور فصلوں وغیرہ کے ذریعے خوشحالی کا پیغام بن جاتی ہے، جس سے لوگوں کو نفع حاصل ہوتا ہے۔ زمین خود بھی سیراب ہوتی ہے اور سیراب ہونے کے بعد ایک نتیجہ اور ثمرہ لوگوں کو دیتی ہے، فصلوں کے ذریعے، جانوروں کے چارے کے ذریعے، باغات کے ذریعے اور بے تحاشا دولتوں اور ثروتوں کے ذریعے۔ وہ پانی جذب کر کے زمین خزانے اگلتی ہے اور قوموں کی معیشت سدھر جاتی ہے۔ یہ بارش کا اور زمین کا تعلق کہ بارش نے برس کر نرم زمین کو سیراب کر دیا اور وہ زمین اناج اگانے کے قابل ہو گئی، خود بھی پانی پیا اور سیراب ہوئی، اور اس پانی کے ذریعے لوگوں کو بھی نفع پہنچایا اپنی فصلوں اور پودوں کے ذریعے۔ یہی معاملہ چند لوگوں کا ہے جو وحی اور اللہ کے علم کی بارش سے سیراب ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں کی زمین نرم ہوتی ہے اور اس علم کو جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ علم اندر سما جاتا ہے اور زبانوں کے ذریعے پھر علم کے موتی بکھرتے ہیں اور لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، لوگوں کو نفع پہنچتا ہے۔ یہ اس عمدہ اور پاکیزہ زمین کے مانند ہیں جن کے دلوں کی زمین واقعتاً انتہائی نرم، رقیق اور انتہائی گداذ ہوتی ہے، جو پوری طرح علم کو سمیٹ لیتی ہے، بارش کے پانی کی طرح۔ یہ زمین ہمیشہ حق قبول کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا انسان، اللہ تعالیٰ سے سب سے دور انسان وہ ہے جس کے دل کی زمین سخت۔ نرم اور سخت زمین کا فرق علم سے اجاگر ہوتا ہے۔ جو دل علم کو قبول کر لے، جذب کر لے، علم کو سمیٹ لے، اپنے اندر سما لے، وہ اس عمدہ زمین کی مانند ہے جو بارش کے پانی کو جذب کر لیتی ہے۔ پھر وہ پانی زمین میں داخل ہو کر زمین کو شاداب کر کے ایک اضافی فائدے کا ذریعہ بنتا ہے کہ وہ زمین خزانے اگلتی ہے، سبزیوں اور پھلوں کے ذریعے، جانوروں کے چارے کے ذریعے۔ اسی طرح جس بندے کی نرم دل کی زمین اللہ تعالیٰ کی وحی کو جذب کر لیتی ہے، پھر وہ زمین بھی خزانے اگلتی ہے، علم و حکمت کے موتی، کتاب و سنت کی بارش، جس سے اوروں کے دل بھی شاداب ہو جاتے ہیں اور ایک خلق کثیر اس نرم اور عمدہ زمین سے استفادہ کرتی۔ پیارے پیغمبر ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی۔ یا اللہ تجھ سے تیرے سارے ناموں کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، اب تک جو انبیاء تو نے بھیجے اور ان انبیاء کو اپنے جن جن ناموں کی آگاہی دی، ان سب کا واسطہ، جو نام اب تک تیرے خزانہ غیب میں ہیں اور وہ بہت ہیں، ان کا بھی واسطہ، ایک تمنا اور درخواست پوری کر دے، اور وہ یہ ہے ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ تو قرآن کو میرے دل کے لیے موسم بہار کی بارش بنا دے۔ میرا دل کی زمین اس بارش کو قبول کرنے کے قابل ہو، جذب کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہو، اس کو ٹھکرائے نہ، اپنے اندر سمو لے، اس نور سے بھر جائے تیرے سارے ناموں کا واسطہ۔ یہ جو علم اور ہدایت ہے، قرآن و حدیث ہے، انہیں میرے دل کے لیے موسم بہار کی بارش بنا دے۔ موسم بہار کی تھوڑی سی بارش بھی زمین کو معطر کر جاتی ہے، زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، کھلکھلا اٹھتی ہے اور شاداب ہو جاتی ہے۔ یہ وحی کی بارش اسی طرح میرے دل کو معطر کر دے، شاداب کر دے، میرے دل کی زمین ہری بھری ہو جائے۔ یہ نبی علیہ السلام کی درخواست، در حقیقت یہ تعلیم ہے آپ کی امت کے لیے کہ کتاب و سنت کے نور اور اس مسلسل بارش سے اپنے دلوں کی زمینوں کو شاداب کر لو۔ یہ ایک طرح کے لوگ ہیں جن کا تعلق اس طرح خالق کائنات کی وحی سے جڑ جاتا ہے۔ یہ وحی جو حیات کا پیغام ہے، واقعتاً ان دلوں کے لیے زندگی کا باعث بنتی ہے، حیات کا باعث بنتی ہے۔ اور یہ دل اکیلے نہیں، بلکہ پھر یہ بارش، علم اور نور کی بارش زبان کے ذریعے باہر نکلتی ہے اور ایک خلق کثیر کو
معطر کر دیتی ہے، شاداب کر دیتی ہے۔ بعض اوقات یہ تعداد لاکھوں اور کروڑوں تک پہنچ جاتی ہے۔ بڑے عمدہ لوگ ہیں جو اللہ کی وحی کو پڑھتے ہیں، اللہ کی وحی کو سنتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث اپنی صحیح میں ذکر کی، اس پر باب قائم کیا، باب و فضل من علم وعلم، کہ جو بندہ علم حاصل کرے اور آگے علم کی تعلیم دے اس کی کیا فضیلت ہے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان سے برسنے والی بارش کے تعلق سے ایک ایسی زمین قرار دیا ہے جو بڑی نرم ہوتی ہے اور جو آسمان کی بارش کے لیے پیاسی ہوتی ہے، اور بارش برس کر واقعتاً اس کی پیاس دور کر دیتی ہے، اور وہ زمین پانی جذب کر کے انگوریاں، درخت، سبزیاں اور پھل پیدا کرتی ہے، جس سے ایک خلق کثیر کو فائدہ ہوتا ہے۔ مویشی بھی سیراب ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ یقیناً اس نفع بخش زمین کی مانند ہیں جن کے دل نرم ہوتے ہیں، نصیحت قبول کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں اور اس حیات کو، زندگی کو قبول کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پہ فوراً لبیک کہو جب بھی تمہیں بلائیں۔ یہ بات یاد رکھو، ان کا بلانا، ان کی دعوت لما یحییکم تمہاری زندگی کا باعث ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی ہر دعوت، ہر امر پر لبیک کہنا تمہاری حیات کا باعث ہے، زندگی کا باعث ہے۔ یہ ایک تعلق ہے بعض لوگوں کا رب تعالیٰ کی وحی کے ساتھ۔ دوسری قسم زمین کی فرمایا کہ انما ہی اجادب، دوسری وہ زمین ہوتی ہے جو سخت ہوتی ہے اور پانی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، مگر زمین میں گڑھے ہوتے ہیں، ہموار نہیں ہوتی، پانی برستا ہے ان گڑھوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ وہ زمین خود تو نہیں پیتی کیونکہ سخت ہے، خود سیراب نہیں ہوتی، مگر پانی کو روک لیا۔ بعد میں لوگ آئے اور جمع پانی دیکھا، ایک حوض کی شکل بن چکی ہے، تو لوگ وہ پانی پیتے ہیں، مویشیوں کو سیراب کرتے ہیں اور اس پانی کو اپنے کھیتوں کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ شاربوا وسقوا وزرعوا، خود بھی پی کر سیراب ہوتے ہیں، مویشیوں کو پلاتے ہیں اور کھیتی باڑی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ وہ زمین خود تو نفع نہ پا سکی لیکن لوگوں کو نفع دے گئی۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جن کا علم کے ساتھ تعلق تو ہے مگر خود عمل کی قوت سے بالکل محروم ہے، خود نصیحت قبول کرنے کا ان میں جذبہ نہیں ہے۔ علم کا شوق ہے، علماء کے وعظ سننے کا شوق ہے، سن کر ایک بڑا ذخیرہ علم کا اپنے اندر سمو لیتے ہیں مگر خود مستفید نہیں ہوتے، ان کی روح پیاسی رہتی ہے، خود اس پانی سے مستفید نہیں ہوتے، لیکن پانی اپنے گڑھوں میں روک کر لوگوں کی منفعت کا باعث ضرور ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ واقعات اور ان کے دل جو ہیں ایسے گڑھوں کی مانند ہیں جن میں علم تو موجود ہے مگر ان کے اپنے اندر اس علم کو سمو لینے کی صلاحیت نہیں ہوتی، سیراب ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ ہاں لوگ ان سے کسی نہ کسی طور علم لے لیتے ہیں اور فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اس کو چراغ سے اندھیرا کہا جاتا ہے۔ علم کے خزانے تو موجود ہیں مگر خود مستفید نہیں ہوتے، خود نصیحت سے دور ہیں، لیکن کسی نہ کسی طور لوگوں کی منفعت کا ذریعہ بنتے ہیں اور لوگ اس جمع شدہ علم سے مستفید ہوتے ہیں اس پانی کی طرح جو گڑھوں میں محفوظ ہے، کیونکہ گڑھے سخت ہیں اور پانی جذب کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے، لیکن کسی نہ کسی طور لوگوں کو نفع پہنچا رہے ہیں۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی جو چٹیل میدانوں کی مانند ہے، زمین پتھریلی اور سخت ہے اور نہ پانی وہاں ٹھہرتا ہے نہ اندر جذب ہوتا ہے، پانی گرتا ضرور ہے مگر وہ زمین اس پانی کو قبول بھی نہیں کرتی اور جمع بھی نہیں کرتی، نہ وہ زمین خود فائدہ اٹھاتی ہے نہ لوگوں کی منفعت کا باعث ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ذالک مثل من فقہ فی دین اللہ فعلم وعلم، یہ مثال ان لوگوں کی ہے، ایک پہلی قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کے اس علم کو سمیٹتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، رقیق القلب ہیں، جن دلوں میں خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے، اس علم کو سمونے کی صلاحیت بھی ہے، جذب کرنے کی صلاحیت بھی ہے اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی صلاحیت بھی ہے۔ ان کا وجود بڑا بابرکت ہے اپنے لیے بھی اور امت کے لیے بھی۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں من لم یرفع بذلک راسا، جس نے اللہ کے علم کے لیے کوشش ہی نہیں کی، اپنا سر نہیں اٹھایا۔ یہ جو سر کی تعبیر ہے، سر نہیں اٹھایا، بڑی اس میں حکمتیں اور نکتے ہیں۔ سر کے اندر آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، ان کے اندر آنکھیں ہیں مگر بصیرت نہیں ہے، آیات بینات دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، کان ہیں مگر بالکل بہرے، حق سننے کی صلاحیت نہیں ہے، زبانیں ہیں مگر
نطق اور تلفظ اور کلام کی صلاحیت نہیں ہے، ان کے سر حق کے لیے اٹھتے ہی نہیں، نہ ان کے کان استعمال ہوتے ہیں، نہ ان کی آنکھیں استعمال ہوتی ہیں، نہ ان کے دماغ استعمال ہوتے ہیں، نہ ان کی زبانیں استعمال ہوتی ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، رجوع کی ان کو توفیق نہیں ملتی کہ اپنی تاریخ زندگی سے باہر نکلیں، اللہ کی طرف پلٹیں اور رجوع کریں، یہ ان کو توفیق ہی نہیں ملتی۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم، تم کیا جانو اللہ کے نزدیک سب سے برا جانور کون ہے؟ تم کیا جانو؟ تمہارے دماغوں میں گدھوں اور کتوں کا خیال ہوگا، سارے گندے جانور، خنزیروں کا اور سوروں کا خیال ہوگا، یہ سارے گندے جانور، غلاظت میں رینگنے والے کیڑوں کا خیال ہوگا، گندگی کے ڈھیر میں رینگ رہے سارے گندے جانور۔ اللہ فرماتا نہیں، مجھ سے پوچھو میرے نزدیک سب سے گندے جانور کون ہیں؟ الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ لوگ جو علم کے لیے، حق کے لیے سر نہیں اٹھاتے، گونگے بہرے بن چکے ہیں، نہ کوئی تعقل ہے، نہ کوئی بصیرت ہے، نہ حق کو دیکھنا ہے، نہ حق کو سننا ہے، دنیا میں آتے ہیں اور دنیا 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 بکتے ہوئے رخصت ہو جاتے ہیں، کوئی دین سے، علم سے اور حق سے تعلق نہیں جوڑتے۔ فرمایا کہ تم ہو سکتا ہے کتوں اور خنزیروں کو گندے جانور سمجھتے ہو، مگر ہمارے نزدیک کتے اور خنزیر ان سے بہتر اور افضل، چاہے دنیوی اعتبار سے یہ ملک کے گورنر اور وزیر کیوں نہ ہو، کتنے اونچے عہدوں کے مالک کیوں نہ ہو، لیکن اگر حق سے بے بہرا ہے تو پھر کتے ان سے افضل ہے، سور ان سے افضل ہے۔ یہ تیسری قسم کی زمین بڑی خطرناک، اللہ تعالیٰ کی بارش برس رہی ہے، انبیاء کی تعلیم عام ہے، علماء علم پھیلا رہے ہیں، مگر کچھ لوگ نحوست کا شاہکار بنے ہوئے اس علم سے دور ہیں، اور اگر علم کی طرف توجہ کرتے بھی ہیں تو علم وحی کی طرف نہیں جس کو پیارے پیغمبر نے ہدایت کہا ہے، بلکہ خود ساختہ علم، خود ساختہ باتیں، حق کے نام پر گمراہی کے سوداگر بنے بیٹھے ہیں، اور یہ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اللہ کے علم سے دور ہو رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کر رہے ہیں، کیونکہ دونوں کا راستہ جدا ہے۔ جو اللہ کا علم ہے اس کا راستہ ایک طرف ہے، اور جو اللہ کے علم کے خلاف علم ہے اس کا راستہ دوسری طرف ہے۔ وحی الہی کی سمت ایک طرف قائم ہے، ان کی سمت دوسری طرف قائم ہے۔ وحی الہی دائیں طرف جا رہی ہے اور یہ لوگ بائیں طرف جا رہے ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ حق سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ بارش برس رہی ہے، موجود ہے، کتاب و سنت کی شکل میں یہ نور پھیلا ہوا ہے، لیکن لوگوں کی یہ قسمیں جو اس اللہ تعالیٰ کی وحی سے تین میں سے ایک تعلق جوڑے بیٹھے ہیں، کچھ لوگ انتہائی کامیاب ہیں جن کی تگ و دو اس علم کے ساتھ ہے، جن کے دلوں کی زمین انتہائی نرم ہے، انتہائی شگفتہ ہے، رقیق القلب ہیں وہ لوگ، اور اس بارش کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں، جذب کر لیتے ہیں، اور پھر یہ خزانے دنیا میں تقسیم کرتے ہیں جو حقیقت میں انبیاء کی وراثت ہے۔ یہ لوگ کامیاب ترین لوگ، وہی اتر چکی، موجود ہے اور قیامت تک موجود، بلکہ محفوظ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کی قیامت تک حفاظت کریں گے، موجود بھی ہے، محفوظ بھی ہے۔ اب تعین ہم نے کرنا ہے، تین اقسام زمین کی ہمارے سامنے آ گئی، ہم کون سی زمین بنے، کون سی زمین ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ زمین لوگوں کے لیے مفید ہے جو گڑھوں کی مانند پانی کو سمو لیتی ہے لیکن خود مستفید نہیں ہو پاتی۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تعلمون، اللہ کے نزدیک ناراضگی کی جو سب سے بڑی ایک علامت ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے پاس علم تو ہو، علم کی باتیں بھی کرو، لوگوں تک پہنچا بھی دو، اور خود قبول نہ کرو۔ بس ایک ہی زمین ہے، انتہائی نفع بخش ہے، جو نرم ہے، پانی کو جذب کرتی ہے، اور پودوں اور پھلوں کے ذریعے دنیا کو مستفید کرتی ہے اور سیراب کرتی ہے۔ بس ایسی زمین بن جاؤ، اپنے دلوں کی زمین اسی قالب میں ڈھال لو، زمین نرم ہو، علم کو اپنے اندر سمو لے، اور پھر یہ علمی جواہر لوگوں تک منتقل کرے، ہدایت کے پیغام کو عام کرے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، جہاں بھی چلے جاؤ دنیا کے لیے باعث برکت بن جاؤ اور باعث نفع بن جاؤ۔ ایسے لوگ کامیاب ہیں جن کو اللہ رب العزت اپنی محبت عطا فرمائے گا، اپنی رضا عطا فرمائے گا، کامیابیاں عطا فرمائے گا، اور جنت الفردوس کے فیصلے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے۔ کتاب و سنت میں جگہ جگہ یہ وعدے موجود ہیں۔ اللہ پاک ہمیں محنت کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت اپنے اس وحی کی بارش کے تعلق سے
ہمارے دلوں کی زمین کو شاداب کر دے، معطر کر دے، یہ زمین ایسی نرم ہو جو ہر وقت ہمہ وقت دن رات شب و روز اس وحی کو اپنے اندر سمو لینے کی صلاحیت سے مالا مال ہو، خود بھی قبول کرے، عمل کرے، نفع اٹھائے اور لوگوں کے لیے منفعت کا باعث بن جائے۔ والتوفیق بید اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔